محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ اسی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا بھی تعلق تھا۔ مزید یہ کہ ان دونوں شخصیات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور سعد بن ابی وقاص میں قرابت داری کا تعلق بھی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص السابقین الاولین یعنی بلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ شہر مکہ میں جب نور نبوت چمکا ان دنوں سعد محض 16 برس کے نوجوان تھے، اگرچہ ان کی زندگی کا وہ نوجوانی کا دور تھا کہ جب مزاج میں عموماً بے فکری اور لاؤبالی پن کا غلبہ ہوا کرتا ہے، غور و فکر کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سعد اکثر غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ مجموعی طور پر وہ اپنی قوم کی عادات، ان کے عقائد و نظریات، نیز ان کی اخلاقی و معاشرتی کیفیات سے قطعاً مطمئن نہیں تھے۔ اس دوران جب وہاں شہر مکہ میں کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی تاریکیوں کے درمیان نور نبوت جگمگانے لگا، تب بھی بہت جلد ہی اس نور کی کرنیں نوجوان سعد کے دل کو بھی منور کرنے لگیں۔ ایک روز سعد نے خواب میں خود کو اس کیفیت میں دیکھا کہ چار سو بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور اس اندھیرے میں وہ نہایت پریشانی کے عالم میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک روشنی نظر آئی جسے دیکھ کر یہ خوش ہونے لگے۔ جب یہ اس روشنی کی طرف بڑھے تو انہیں اس میں 3 انسانی سائے دکھائی دیے۔ مزید قریب جا کر جب دیکھا تو انہوں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کافی خوشگوار مراسم تھے، چنانچہ اگلے ہی روز جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ خواب ان کے سامنے بیان کیا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں انہیں مطلع کیا اور اس حقیقت سے بھی انہیں آگاہ کیا کہ ہم 3 افراد جنہیں تم نے خواب میں اندھیرے کی بجائے روشنی میں دیکھا ہے، ہم تینوں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور خود ابو بکر صدیق کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اب ایمان کی روشنی میں آ چکے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ تب انہیں اپنا وہ خواب مزید شدت کے ساتھ یاد آنے لگا اور پھر کسی تردد کے بغیر یہ اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روانہ ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے مشہور محلہ اجیاد میں ایک پہاڑی گھاٹی میں تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں حضرات جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت 2 نوجوان یعنی زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد وہ محض 7واں دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سعد بن ابی وقاص کے قبول اسلام پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان کی شخصیت میں شرابت و نجابت کے آثار بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں سعد کے سراپا میں مستقبل کی ایک بہت ہی عظیم اور تاریخ ساز شخصیت کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یقین ہو چلا تھا کہ پہلی رات کا یہ چھوٹا سا چاند بہت جلد 14ویں کے چاند کی مانند پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر جگمگائے گا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اس نوجوان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ کے ساتھ کچھ رشتہ داری کا تعلق بھی تھا، یوں گویا سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح ماموں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔
عمر میں تو اگرچہ یقیناً سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چھوٹے ہی تھے، لیکن بہرحال رشتے میں ماموں تھے، اور ماموں تو سبھی کو بہت ہی اچھا لگا کرتے ہیں، خصوصاً جب ماں کا انتقال بھی ہو چکا ہو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ماموں سعد بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آئندہ چل کر ایک بار کافی بعد کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے، ایسے میں دور سے سعد آتے ہوئے دکھائی دیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، یعنی دیکھو یہ میرے ماموں چلے آ رہے ہیں، ہے کوئی جو ان جیسا اچھا ماموں مجھے دکھا سکے؟ مقصد یہ کہ میرے ماموں کی تو بس شان ہی نرالی ہے کوئی جسے ایسا اچھا ماموں نصیب ہو؟ السابقین الاولین، یعنی دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوت حق پر لبیک کہنے والے دیگر تمام افراد کی طرح سعد بن ابی وقاص کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم ان بیرونی مشکلات اور قدم قدم پر مختلف انواع و اقسام کی آزمائشوں کے علاوہ ان کے لیے مزید ایک بہت بڑی آزمائش خود ان کے گھر کے اندر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکل ترین اور اعصاب شکن قسم کی آزمائش یہ تھی کہ سعد اپنے ماں باپ کے انتہائی لاڈلے اور چہیتے تھے، خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی، لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں ماں کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ سعد کی ماں کو جب اپنے لاڈلے نور نظر کے قبول اسلام کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خفا ہو گئی، اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے باپ دادا کے دین سے منہ نہ موڑو، لیکن سعد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر سعد کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روز بروز نقاہت بڑھتی چلی گئی اور صحت بگڑتی چلی گئی، سعد سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آخر ایک روز سعد کی ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یعنی اے میرے بیٹے تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھنا کہ میں ہرگز نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی طرح میں موت کے منہ میں چلی جاؤں گی، تب میری اس طرح موت کے غم میں تمہارا دل چھلنی ہو جائے گا، غم تمہیں کھا جائے گا، رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ لوگ تمہیں تانا دیا کریں گے، یعنی لوگ تمہیں ہمیشہ اس بات کا تانا دیا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا اس قدر افسوسناک انجام ہوا، ان تانوں سے تم کبھی اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے، اس غم کی وجہ سے تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تم زندگی بھر کے لیے ضمیر کے قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ سعد کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال تھی، ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سعد بار بار ماں کی خوشامد کرتے، منت سماجت کرتے کہ ماں کچھ کھا لو کچھ پی لو، مگر ماں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور یوں شب و روز گزرتے چلے گئے۔ آخر ایک روز سعد نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے پرعزم اور فیصلہ کن انداز میں یوں کہا، یعنی اے امی جان، بے شک مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر محبت میرے دل میں اللہ اور رسول کے لیے محبت ہے۔ سعد کی ماں نے جب اپنے بیٹے کی زبانی یہ الفاظ سنے، اس کا یہ عزم دیکھا اور دو ٹوک فیصلہ جان لیا، تب وہ سمجھ گئی کہ اس کا لاڈلا بیٹا دین اسلام سے اب کبھی برگشتہ ہونے والا نہیں، لہذا اس نے اپنی ضد چھوڑ دی اور معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیا۔ بیشتر مفسرین کے بقول اسی واقعے کی وجہ سے ہی قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، تم سب کو آخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے میرے ساتھ لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ مقصد یہ کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت و فرمانبرداری کی تاکید کی گئی ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کرے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صورتحال پیش آئی تھی، تب اس بارے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، مگر اس کے باوجود دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کا معاملہ ہی رکھا جائے، ان کی دل آزاری اور ان کی شان میں گستاخی و بدسلوکی سے مکمل اجتناب کیا جائے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کو بھی اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور بھی کرتے ہوں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی طرف سے دین اسلام سے دستبرداری و بیزاری کا یہ مطالبہ تو تسلیم نہیں کیا، البتہ وہاں مکی زندگی میں وہ مسلسل اپنے والدین کے ساتھ ہی رہے اور ہر طرح کی ان کی خدمت اور خبرگیری کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔
اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. باقی معلومات کے لیے دیکھیے پارٹ 2. چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.